السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جامع ترمذی جلد اول کا 11واں سبق پڑھیں گے اور انشاءاللہ العزیز آج ہم اپنے سبق کا آغاز باب الوضوء بالمد سے کریں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے انتہائی محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ چلیں آج ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ آپ اپنے سبق کا صفحہ نکال لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے آخر ترجمۃ الباب جو ہم نے پڑھا، باب ما یقال بعد الوضوء، کہ وضو کے بعد جو دعا پڑھی جائے جو ثابت ہے، مسنون ہے، اس کا بیان تھا۔ وضو کے بعد 3 قسم کے اذکار احادیث سے ثابت ہیں۔ ایک تو جو امام ترمذی نے حدیث بیان کی، ایک تو یہ ذکر اور یہ دعا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ایک تو یہ ذکر ثابت ہے اور مسنون ہے۔ دوسرا جو احادیث میں آتا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ سنن نسائی میں یہ دعا کے الفاظ منقول ہیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اور تیسرے جو ذکر کے الفاظ ہیں وہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک استغفرک واتوب الیک۔ دوبارہ یہ الفاظ بھی مسنون ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک استغفرک واتوب الیک۔ ان 3 اذکار کے علاوہ وضو کے دوران ہر عضو کو دھوتے وقت جو دعائیں مروج ہیں، جو آپ کے سامنے بھی آئی ہوں گی، منہ دھونے کی دعا، ہاتھ دھونے کی، یہ جو دعائیں عضو کو دھوتے وقت مروج ہیں، قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت نہیں، اس لیے بعض اہل ظاہر نے انہیں کذب مختلق کہہ دیا، اور ان کا منشا یہی ہے کہ حدیث سے اس کا ثبوت نہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ اس کا پڑھنا ہی جائز نہیں، چنانچہ علماء نے لکھا ہے انہ من داب الصالحین، پڑھ سکتے ہیں لیکن سنت سمجھ کر نہ ہو، لازم سمجھ کر نہ ہو۔ باب الوضوء بالمد، ایک مد پانی کے ایک مد کی مقدار سے وضو کرنے کا بیان۔ وبه قال حدثنا احمد بن منيع وعلي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن علية عن ابي ريحان عن سفينة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع۔ حضرت سفینہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وضو فرماتے تھے اور ایک صاع پانی سے غسل فرما لیا کرتے تھے۔ اس میں علماء کا اتفاق ہے کہ وضو اور غسل کے لیے پانی کی کوئی مقدار شرعاً متعین نہیں کہ اتنی مقدار، اس سے کم جائز نہ ہو یا اس سے زیادہ جائز نہ ہو، کوئی خاص مقدار شرعاً متعین نہیں۔ ہاں اتنا ہے کہ اسراف سے بچتے ہوئے بقدر ضرورت استعمال کرنا جائز ہے۔ اس پر بھی اتفاق ہے کہ عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی، آپ ایک مد پانی کی مقدار سے وضو فرماتے اور 4 مد یعنی 1 صاع کی مقدار سے غسل فرماتے تھے۔ 1 صاع میں 4 مد ہوتے، اس میں بھی سب کا اتفاق ہے۔
مد کی مقدار میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ شواف مالکیہ کے نزدیک مد کی مقدار ایک رطل اور ثلث رطل، یوں ایک صاع کی مقدار شواف مالکیہ کے نزدیک 5 رطل اور ایک ثلث رطل، جبکہ احناف اور حنابلہ کے نزدیک ایک مد کی مقدار 2 رطل ہے، یوں ایک صاع کی مقدار 8 رطل ہوئی۔ وفی الباب عن عائشہ و جابر و انس بن مالک، اور اس باب میں حضرت عائشہ، جابر اور حضرت انس بن مالک سے یہ روایات مروی ہیں۔ قال ابو عیسیٰ حدیث السفینہ حدیث حسن صحیح۔ حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت سفینہ کی روایت اس باب میں حسن اور صحیح ہے، جس کو امام ترمذی نے اصل باب قرار دیا اور ترجمۃ الباب سے متصل ذکر کیا۔ وابو ریحان اسمہ عبداللہ بن مطر، حضرت ابو ریحانہ جو طریق کے راوی ہیں عبداللہ بن مطر نام ہے۔ وہکذا رأى بعض اہل العلم الوضوء بالمد والغسل بالصاع، اور بعض اہل علم کی رائے یہی ہے کہ وضوء ایک مد کے ساتھ اور غسل والغسل بالصاع، اور غسل ایک صاع پانی کی مقدار کے ساتھ۔ وقال الشافعی و احمد و اسحاق لیس معنی هذا الحدیث علی التوقیت، امام شافعی، امام احمد اور اسحاق وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا معنی توقیت نہیں ہے، حد مقرر کرنا نہیں ہے۔ انہ لا یجوز اکثر منہ، اس طور پر کہ اس مقدار سے زیادہ وہ جائز نہ ہو، اور نہ توقیت بیان کرنا مقصود ہے کہ اس مقدار سے کم جائز نہ ہو۔ وہو قدر ما یکفی، بقدر کفایت ہی مقدار ہے وضو کی۔ باب کراہیت الاسراف فی الوضوء، وضو میں اسراف اور پانی کا ضیاع کے مکروہ ہونے اور ناپسندیدہ ہونے کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود قال حدثنا خارجة بن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عطي بن ضمرة السعدي عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان للوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء۔ حضرت ابی بن کعب سے مروی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کے لیے بھی ایک شیطان مقرر ہے جو نام اس کا ہے ولہان اس کا نام ہے، پس تم وضو کے پانی کے حوالے سے اس شیطان کے وسوسوں سے بچو۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم نے یہ حصہ نہیں دھویا، یا تم نے ابھی 2 مرتبہ دھویا، 3 مرتبہ نہیں دھویا، تو اس طرح کے وساوس پیدا کرتا ہے، شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، ذہنی امراض میں مبتلا کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ فاتقوا وسواس الماء، پانی کے حوالے سے اس شیطانی وسوسوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور ایک حدیث میں نماز کے حوالے سے جو شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے اس شیطان کا نام ذکر ہوا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث میں اس شیطان کے نام کا ذکر ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا حل امضِ فی الصلاۃ، کہ نماز کو جاری رکھو، وسوسوں کو میں نہ پڑھو، نماز کو جاری رکھو، یہی وسوسوں کا علاج ہے۔ وفی الباب عن عبداللہ بن عمرو وعبداللہ بن مغفر قال ابو عیسیٰ حدیث ابی بن کعب حدیث غریب ولیس اسناد بالقوی عند اہل الحدیث۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب کی حدیث وہ حدیث غریب ہے، اور اس کی سند بھی محدثین کے نزدیک مضبوط نہیں، قوی نہیں ہے۔ لأننا لا نعلم احدا اسند غیر خارجہ، اس لیے کہ ہم نہیں جانتے کہ خارجہ ایک راوی ہیں، ان کے علاوہ کسی اور راوی نے حضرت یونس بن عبید اس طریق سے اس روایت کو نقل کیا ہو۔ وقد روی هذا الحديث من غیر وجہ عن الحسن بن البصری، اور حسن بصری کے طریق سے کئی طرق سے یہ حدیث مروی ہے۔ ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم شیء، لیکن انصاف کی بات یہی ہے
کہ اس باب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل صحیح کے ساتھ کوئی چیز مروی نہیں. وخارج لیس بالقوی عند اصحابنا، اور خارجہ جو راوی ہیں وہ بھی مضبوط نہیں ہے، ضعیف ہیں. ابن المبارک نے ان کو ضعیف قرار دیا. باب الوضوء لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا بیان. وبه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر. قال قلت لأنس فكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال كنا نتوضأ وضوءا واحدا. حضرت انس سے مروی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے، با وضو ہوتے یا بے وضو ہوتے. تو راوی کہتے ہیں حمید حضرت انس سے میں نے سوال کیا، میں نے کہا فَكَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ أَنْتُمْ، کہ تم یعنی آپ صحابہ آپ کیا کیا کرتے تھے، کیسے کیا کرتے تھے، آپ کا کیا عمل تھا؟ تو فرماتے ہیں ہم تو ایک ہی وضو سے کئی نمازیں ادا کر لیا کرتے تھے. قال ابو عیسیٰ حدیث انس حدیث حسن غریب والمشہور عند اہل الحدیث حدیث عامر بن عامر. اس حوالے سے محدثین کے نزدیک عامر بن عامر کی حدیث وہ زیادہ مشہور ہے حضرت انس سے جو نقل کرتے ہیں. وقد كان بعض اہل العلم يرى الوضوء لكل صلاة استحبابا لا على وجوب، اور اسی کو اختیار کیا ہے بعض اہل علم نے یہ رائے اختیار کی کہ ہر نماز کے لیے وضو کا کرنا یہ امر استحبابی ہے، وجوب پر اس کا امر واجبی نہیں ہے. ہر نماز کے لیے وضو کرنا یہ استحباب کی بنیاد پر ہے، لا علی الوجوب، واجب کی بنیاد پر نہیں ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر نماز کے لیے وضو جدید کرنا یہ استحباباً تھا، واجبی طور پر نہیں تھا. اس حوالے سے ایک مسئلہ سن لیں کہ ایک وضو سے عبادت مقصودہ ادا کرنے کے بعد، ایک وضو کے بعد عبادت مقصودہ ادا کر لینے کے بعد جب تک وضو کے توڑنے کا کوئی سبب نہ پایا جائے اس وضو سے پہلے وضو جدید کرنا نماز کے لیے یہ یعنی کہ جائز ہے بلا کراہت، اور اس پر اجر ہے، وضو جدید کرنے پر اجر ہے. وہ تب جب کہ ایک وضو سے کوئی عبادت مقصودہ ادا کر لی جائے. عبادت مقصودہ سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت جو بغیر وضو کے یعنی قرآن کو پکڑنا، چھونا، پکڑ کر قرآن کی تلاوت، نماز کا ادا کرنا، ایسی عبادت جو وضو کے بغیر نہ ہو وہ مراد. ایک وضو سے اگر کوئی عبادت مقصودہ ادا کر لی جائے تو دوسرے نماز کے لیے کسی نماز کے لیے وضو کیا جائے تو پھر اس میں کوئی کراہت نہیں. عبادت مقصودہ ادا کیے بغیر وضو پر وضو کرنا یہ مکروہ ہے، یہ اسراف ہے. یعنی ایک آدمی نے وضو کیا، نماز نہیں پڑھی، قرآن دیکھ کر اٹھا کر پکڑ کر نہیں پڑھا، کوئی ایسی عبادت وضو سے کی نہیں اور پھر وہ وضو کر لے دوبارہ، تو یہ وضو پر وضو کرنا یہ قابل اجر و ثواب نہیں بلکہ یہ کراہت ہے. ہاں ایک وضو سے اگر عبادت مقصودہ ادا کر لی جائے پھر وضو نماز کے لیے کسی اور عبادت کے لیے وضو کر لیا جائے تو اس میں کوئی کراہت نہیں. دوسرا یہ جو امام ابو داود کی ایک روایت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو لکل صلاۃ واجب تھا، بعد میں منسوخ، و لہذا ہو سکتا ہے یہ واقعہ اسی زمانے کا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت انس نقل فرما رہے ہیں کہ یہ واقعہ اسی زمانے کا ہو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
ہر نماز کے لیے وضو کرنا واجب تھا، یا پھر یہ ہو سکتا ہے اگر یہ واقعہ بعد کا ہو تو یہ آپ کا عمل استحبابی ہے، وجوبی نہیں ہے، یہ استحباب پر محمول ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن سعيد عن عمرو بن عامر الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة۔ یہ حضرت عمر بن عامر سے جو حضرت انس سے نقل ہے وہ روایت اور وہ حدیث جو کہ محدثین کے اندر مشہور ہے، اس کو حضرت امام ترمذی نقل فرما رہے ہیں۔ يتوضأ عند كل صلاة قلت فأنتم ما كنتم تصنعون قال كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث۔ جب تک ہم بے وضو نہ ہوتے ہم ایک ہی وضو سے تمام نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے صحابہ کا عمل دلیل ہے کہ ہر نماز کے لیے اگر حدث لاحق نہ ہو تو ایک وضو کافی ہے، جائز ہے اور کوئی کراہت نہیں ہے۔ اگر ہر نماز کے لیے وضو جدید واجب ہوتا تو صحابہ ضرور اس امر واجب پر عمل کرتے، چونکہ امر استحباب اور مستحب تھا اس لیے ان کا عمل کبھی تھا کبھی نہیں۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وقد روی فی حدیث عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال من توضأ على طور كتب الله له به 10 حسنات۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو طہارت پر وضو کرتا ہے، یعنی کہ وضو پر وضو کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ روا هذا الحدیث الافریقی عن ابی غطیف، یہ روایت افریقی نے کی ہے ابو غطیف سے نقل کرتے ہوئے، عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا بذلك الحسین بن حریث المروزی قال حدثنا محمد بن یزید الواسطی عن الافریقی وهو اسناد ضعیف، جبکہ اس کی یہ سند جو ہے یہ افریقی چونکہ ضعیف راوی ہے، پیچھے بھی گزر چکا، اس لیے اس طریق کو ضعیف قرار دیا۔ قال علی قال یحیی بن سعید القطان ذکر لهشام بن عروہ هذا الحدیث فقال هذا اسناد مشرقی۔ باب ما جاء انه يصلي الصلوات بوضوء واحد، یہ باب ہے ان روایات کے متعلق جس میں وارد ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وضو سے کئی نمازیں ادا فرما لیا کرتے کہ یا نمازیں ادا فرمائی۔ وبی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بكل صلاة فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو استحباب پر عمل کیا کرتے تھے اور آپ کا عام معمولی تو یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے وضو فرماتے، لیکن فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو سے تمام نمازیں ادا فرمائی۔ ومسح على خفيه فقال عمر، حضرت عمر نے فرمایا انك فعلت شيئا لم تكن فعلته، آپ نے آج ایسا کیا آج سے پہلے کبھی نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا عمدن فعلته، یہ بیان جواز کے لیے اپنا استحباب والا عمل ترک کیا تاکہ امت کے لیے مشقت نہ ہو اور یہ امر واجبی نہ ہو جائے۔ آپ نے عمل کر کر دکھایا اور ترک کیا اس کو، فرمایا میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وروى هذا الحديث علي بن قادم عن سفيان الثوري وزاد فيه توضأ مرة وروى سفيان الثوري وهذا الحديث أيضا عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة ورواه وكيع عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدة عن أبيه وروى عبد الرحمن بن مهدي وغير عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهذا أصح من حديث وكيع۔ امام ترمذی نے دو طریق بیان کیے، ایک حضرت وکیع سفیان سے نقل کرتے ہیں اور ایک عبد الرحمن اور دیگر سفیان کے شاگرد وہ سفیان سے جو نقل کرتے ہیں۔ اس طریق کو امام ترمذی نے صحیح تر طریق قرار دیا، اگرچہ اس طریق سلیمان ابن بریدہ مرسلن روایت نقل کر رہے ہیں، یعنی کہ اس طریق میں اگرچہ سند کا انقطاع بھی ہے تب بھی اس طریق کو امام ترمذی صحیح تر قرار دیا
اس وقیع کے طریق کی بنسبت جس طریق میں مرفوعاً نقل ہے کہ سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے اور ان کے والد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، وہ مرسلن نہیں، یہ مرسلن ہے۔ والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث، وكان بعضهم يتوضأ لكل صلاة استحبابا، اور بعض حضرات نے ہر نماز کے لیے استحبابی طور پر وضو کرنے کو جائز قرار دیا۔ وإرادة الفضل ويروى عن الفريق عن أبي غتيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ على طور كتب الله له به 10 حسنات، وهذا إسناد ضعيف۔ وفي الباب عن جابر، اور اس باب میں حضرت جابر سے یہ روایت بھی مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر والعصر بوضوء واحد۔ باب فی وضوء الرجل والمرأة من اناء واحد، ایک ہی برتن سے آدمی اور عورت کا وضو کرنے کے بیان، یعنی کہ اگر مرد عورت ایک ہی برتن سے اگر وضو کر لیں یا غسل کر لیں تو کوئی قباحت اور کراہت نہیں۔ ایک مرد کا پانی استعمال کرنے لینے سے عورت کے لیے، اور عورت کا پانی استعمال کر لینے سے مرد کے لیے پانی وہ ناپاک نہیں ہوتا، نجس نہیں ہوتا، استعمال کر لینا جائز ہے۔ اگلے ترجمۃ الباب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے ہوئے پانی سے، عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے کو یا غسل کرنے کو، پاکی حاصل کرنے کو منع فرمایا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ کسی اجنبی نامحرم کے استعمال شدہ پانی کو وضو کے لیے اور غسل کے لیے استعمال کرنے سے منع فرمانا اس لیے تھا تاکہ وساوس پیدا نہ ہو اور بدفعلی اور بدکاری کے باب کو بند کیا جا سکے۔ وہ جو کراہت ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت ہے وہ اجنبی اور نامحرم کے حق میں ہے، اجنبی اور نامحرم کے حق میں ہے۔ ایک دوسرا، وہ کراہت تنزیہی پر معمول ہے، کراہت تحریمی پر معمول نہیں، نجس پھر بھی نہیں ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع اس لیے فرمایا وہ بھی حکمت کی بنیاد پر منع فرمایا، نجاست کی بنیاد پر منع نہیں فرمایا، حکمت کی بنیاد پر منع فرمایا تاکہ یہ اجنبی اور نامحرم مرد یہ اس کے ذہن میں، دل میں وساوس پیدا ہوں اس لڑکی عورت کے حوالے سے جو کہ گناہ کا دروازہ کھلے، اس سے ہم نے منع فرمایا۔ باب فی وضوء الرجل والمرأة من اناء واحد، وبه قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن عمرو بن دینار عن ابی الشعثاء عن ابن عباس قال حدثتنی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے یہ بیان کیا کہ كنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد من الجنابہ، کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن غسل جنابت فرما لیا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا میاں بیوی کا ایک برتن سے غسل جنابت کرنا یہ بلا کراہت جائز ہے، کوئی قباحت نہیں، استعمال کر لینے سے بچا ہوا پانی دوسرے کے لیے جائز ہے۔ وبی قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وهو قول عامة الفقهاء لا بأس ان يغتسل الرجل والمرأة من اناء واحد، ایک ہی برتن سے مرد عورت یعنی میاں بیوی غسل کر لیں تو کوئی حرج نہیں۔ وفي الباب عن علي وعائشة وانس وام هانم وام صبية وام سلمة وابن عمر وابو الشعثاء اسمه جابر بن زید۔ باب کراہیت فضل طہور المرأة، عورت کے وضو کے بچے ہوئے کی کراہت کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا وکیع عن سفیان عن سلیمان التیمی عن ابی حاجب عن رجل من بنی غفار قال نهى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن فضل طہور المرأة، آپ نے منع فرمایا عورت کے بچے ہوئے پانی سے۔ وفي الباب عن عبد الله بن سرجس قال ابو عیسیٰ وکرہ بعض الفقهاء الوضوء بفضل طہور المرأة، بعض حضرات نے مکروہ قرار دیا، بعض فقہا عورت کے بچے ہوئے پانی، عورت کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے کو ناپسند اور مکروہ قرار دیتے ہیں۔ وہو قول احمد و اسحاق کریہ فضل طہورها ولم یریا بفضل صورها باسن، جبکہ اجنبی عورت کے بچے ہوئے جھوٹے یعنی عورت کے جھوٹے یعنی کہ جو پانی کا جو استعمال پینے کا جھوٹا ہے اس کو وہ کوئی حرج قرار نہیں دیتے۔
وبه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن عاصم قال سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عامر الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو قال بصورها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے مرد عورت کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرے. قال ابو عیسیٰ ھذا، اسی طرح آپ نے انہوں نے یہ بھی فرمایا او قال یہ فرمایا بصورها، عورت یہ اجنبی نامحرم کے جھوٹے پی لینے کو بھی منع فرمایا. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن وابو حاجب اسمه سوادة بن عاصم. وقال محمد بن بشار في حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ولم يشك فيه محمد بن بشار. اور محمد بن بشار اس طریق میں او کا لفظ ذکر نہیں کیا کہ جو کہ حکم بن عامر الغفاری نے ذکر کیا ہے. محمد بن بشار نے او کا لفظ ذکر نہیں کیا، یعنی کہ شک کے ساتھ ذکر نہیں کیا، جبکہ محمود بن غیلان نے او کے ساتھ ذکر کیا ہے. تو اگر کراہت ہے، ممانعت ہے، تو وہ اجنبی اور نامحرم کے جھوٹے سے ہے. باب رخصت فی ذلک، اس حوالے سے رخصت کا بیان، اجازت کا بیان. تو ایک جگہ اجازت ہے اور ایک جگہ ممانعت ہے. ممانعت کس اعتبار سے ہے اور اجازت کس حوالے سے ہے، یہ آپ کے سامنے آ گیا. وبه قال حدثنا قتيبة قال أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترم حضرت میمونہ ہے، انہوں نے ایک برتن میں غسل کیا، غسل جنابت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو کرنے کا ارادہ فرمایا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ انی کنت جنوبا، میں حالت جنابت میں تھی، میں نے اس پانی سے غسل کیا. تو آپ نے فرمایا ان الماء لا یجنب، پانی وہ ناپاک نہیں ہوتا، وہ نجس نہیں ہوتا، اس کو جنابت لاحق نہیں ہوتی. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو جنابت ہے، یہ یعنی کہ آدمی کا جنبی ہونا یہ نجاست حکمی ہے، حقیقی نہیں ہے کہ متعدی ہو جائے. یہ حکمی ہے، بعض احکامات کے اعتبار سے آدمی کو نجس قرار دیا جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ نجاست حکمی ہے، یہ نجاست حقیقی اور ظاہری نجاست نہیں ہے کہ ہاتھ پانی کو لگنے سے پانی ناپاک ہو جائے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ پانی کو ناپاکی نہیں لگی. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح وقول سفیان الثوری و مالک و شافعی، یہ امام مالک، امام شافعی، سفیان ثوری کا قول ہے. یہاں تک آج ہمارا سبق ہے. امید ہے آپ نے اس سبق کو سمجھ لیا اور پڑھ لیا، سمجھ لیا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.